الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عقیدہ ہے کہ شیطان لعین، شیطان مردود کی سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی پناہ میں جانا ضروری ہے۔ میں اس لیے ہمیشہ شروع کرتا ہوں تو اس پر لعنت بھیج کے اور اللہ کے حضور میں سلام نیاز پیش کر کے بسم اللہ پڑھ کے وہ شروع کرتا ہوں۔ کل چھٹی تھی اور چھٹی کے دن میں سارا دن یا کتابیں پڑھتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں یا پھر ٹی وی دیکھتا ہوں۔ تو زیادہ سارے اسٹیشن جو ہے نا، سارے چینل باری باری ان کو ضرور ٹچ کرتا ہوں۔ کل جو میں نے اخبار بھی دیکھا اور ٹی وی بھی سارا سنا تو سچی بات ہے میں خاصا پریشان ہوا اور رات کو نیند بھی پراپر نہیں آئی کہ میرے ذہن پہ بڑا بوجھ تھا اور زیادہ جو ساری باتیں ہوتی رہی وہ اس بات کے گرد گھومتی تھی کہ بجٹ کیسا ہوگا۔ بجٹ چونکہ آ رہا ہے ایک دو روز میں اور بجٹ تیار کیا جا رہا ہے اور بڑی تجاویز ہیں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بڑے شوشے ہو رہے ہیں اور یہ مختلف چینلز والے جو ہیں وہ لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں کہ بجٹ کیسا ہونا چاہیے، آپ کیسی امید کرتے ہیں، کس طرح ہوگا، آپ کا گزارا کیسا ہے۔ لمبی باتیں ہیں جن میں سے بہت ساری آلریڈی دہرائی جا چکی ہیں اور میں اکثر میری ذاتی گفتگو ان چیزوں کی گرد ہی گھومتی رہتی ہے اور ٹی وی والے بھی ان کو ہی موضوع بحث اور موضوع گفتگو بناتے ہیں۔ نمبر ایک جو اس وقت بات چل رہی ہے وہ تو ہے مہنگائی۔ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اگر کسی چیز کا تھوڑا سا بھی فرق پڑتا ہے تو ایجنسیاں یا گورنمنٹ کے ادارے جو بھی متعلقہ وہ اس کا بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور بڑا اس کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ بہت، خدا کے بندو یہ تو دیکھو کہ پہلے بھی وہ اصلی قیمت سے کتنی زیادہ قیمت پر چلی گئی ہے اور اگر اب اس میں تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں اوریجنلی چند مہینے یا چند سال پہلے وہ کہاں پر تھی اور اب کتنے گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ تو پہلے اپنی اصلی حالت پر آئیں چیزیں، مہنگائی جو مصنوعی جسے کہتے ہیں وہ کر کے لوگوں نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو میں نے جو بحث مباحثے سنے اور جو لوگوں کی سچی بات ہے حالت زار سنی، خاص کر خواتین کی جو بازاروں میں چیزیں لینے نکلتی ہیں اور پھر جس طرح وہ آہو بکا کر رہی ہوتی ہیں ٹی وی چینل کے سامنے، وہ سچی بات ہے سن کے تو دل پہ نہ صرف بوجھ پڑتا ہے بلکہ بندہ خاصا رنجیدہ ہو جاتا ہے اور اس میں اپنا بھی پرابلم نظر آتا ہے۔ ہر گھر کا مسئلہ تو ایک ہی ہے کہ جی جو چیز کسی زمانے میں 10 روپے کی آتی تھی
اب وہ 100 روپے تک چلی گئی ہے اور چیز بھی کوالٹی بھی اس کی ناقص ہو گئی. تو یہ اب آپ دیکھیں روٹی کتنے کی ہوتی تھی. کئی سال ہا سال میں اور آپ اپنی عمر کے شروع کے حصے میں یا آج سے 10 سال پہلے بھی کتنی زیادہ کم تھی قیمت روٹی کی. اور اب جناب اگر 2 4 5 روپے روٹی سستی ہوتی ہے تو وہ 20 سے 15 سے 1 2 روپے کم ہوگی تو اس سے کتنا فرق پڑے گا. چلو میں یہ کہتا ہوں کہ بندے یہ کہیں گے کہ چلو جی اللہ نے کرم کیا، توفیق ہوئی لوگوں کو، سرکار کو بھی، ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ بہت کوشش کر رہی ہیں، بڑی ذاتی طور پہ انہوں نے اس میں بڑی دلچسپی لی ہے اور بڑی دور تک گئی ہیں اس کے لیے کہ روٹی کی قیمت ہر صورت کم ہونی چاہیے. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے یہ ہر صورت لفظ سے کہ پولیس کو محترمہ نے ہدایت کرتے ہوئے یہ کہا ہے، فرمان جاری کیا ہے کہ ہر صورت جو اسٹریٹ کرائم کا ریٹ ہے، ریٹ جو ہے جرائم کا، اس کو کم لائیں، کمی پر لائیں. تو میں چونکہ ملازمت کرتا رہا ہوں پولیس سے متعلقہ، میں عدالت میں بیٹھتا رہا ہوں، پولیس کی کارکردگی کا گواہ ہوں اور پولیس کی کارکردگی کی اسکروٹنی کرتا رہا ہوں بطور میجسٹریٹ درجہ اول دفعہ 30 اور اسپیشل ملٹری کورٹ کے بھی ممبر رہے، بطور اسسٹنٹ کمشنر بھی ٹرائل کرتے رہے. اور اس طرح تمام قسم کے جو پولیس تفتیش کرتی ہے تو پولیس کے بنائے ہوئے کیسز کو جب وہ چالان کر کے عدالت میں بھیجتے ہیں تو ہم اس کی اسکروٹنی کرتے ہیں. چونکہ ایوری پولیس انویسٹیگیشن از سبجیکٹڈ ٹو کرمنل انویسٹیگیشن کے بعد جوڈیشل سکروٹنی ہوتی ہے. جوڈیشل سکروٹنی پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پولیس کی کارکردگی کیسی ہے، تفتیش کیسی ہوئی ہے، یہ قانون کے کس معیار پر ضابطے اور قاعدے پولیس رولز کے مطابق، ایویڈنس کے مطابق کس معیار پر یہ پوری اترتی ہے. تو میں وزیر اعلیٰ صاحب کے اس خطاب کو بڑا میں نے اپریشیٹ کیا. اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں نے اپنے تجربے کے حساب سے وہ بڑا لفظ ہے پولیس میں برکنگ، وہ بڑا بار بار میرے ذہن میں آیا کہ پولیس والوں کو اللہ دے پہلے ہی وہ صحیح فکر نہیں دکھاتے. عام پولیس والے جرم جو ہوتا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، پورے فکر نہیں آنے دیتے. ڈکیتی ہوگی، رابری ہوگی اور تو اس کو عام قسم کی چھینا جھپٹی یا اور کسی قسم کی چوری دکھا دیں گے، اس کی یعنی نرمی دکھائیں گے، اس کو ریگرس جو ہوتا ہے نا سلسلہ وہ نہیں دکھائیں گے. تو پولیس والوں کو تو اللہ دے وہ تو پہلے ہی اس کے قائل ہوتے ہیں، اور اگر وزیر اعلیٰ صاحب نے حکم دے دیا تو یقیناً وہ پھر چیزوں کا پیچھا بھی کرتی ہیں. فالو اپ بھی بڑا سخت ہے ان کا، جو میں دیکھتا ہوں روز. تو اس میں وہ پھر پیچھا بھی بڑا کریں گی کہ آپ کی ایس ایچ او یا اور پولیس والے آف آل رینکس کہ پچھلی دفعہ آپ کے ڈسٹرکٹ
یا آپ کی ڈویژن، آپ کی رینج، کہ اس میں یہ پرسنٹیج تھی، یہ ریٹ فلاں جرم کی، تو اب کیا ہے، تو کمی کیوں نہیں ہوئی، تو کمی ہوئی ہے تو کس میں ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی ان کو خاصا ڈیپ جانا پڑے گا، کیونکہ جرائم تو کم نہیں ہو رہے۔ سچی بات ہے، میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں، میں تو اس خیال کا حامی ہوں کہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، جرائم زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہمارا پروسیجر ایسا ہے کہ ہم لوگ اس کا پیچھا نہیں کرتے، وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور پھر رزلٹ کیا ہے، پولیس والوں کا رویہ کیا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں سارے صاحبان جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، آپ کی اگر کبھی کوئی چوری ہوئی ہے، کوئی سامان گم ہو گیا ہے، آپ کو پولیس کے پاس جانا پڑا ہے، تو آپ کا کیا تجربہ ہے؟ پولیس کے پاس جانا ہی پرابلم ہے۔ کسی چودھری نو، کسی کانٹرکٹر نو نال لو، اندھیرا اجالا آپ نے دیکھا ہی ہوگا، کوئی چودھری نے، ورنہ تو پولیس والے تھانے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بتیرا مختلف حکومتوں نے بھی کہا اور مختلف آفیسر نے بھی ہفتہ خوش اخلاقی منایا، اور یہ لوگوں سے کہا بھئی جو بندہ آئے ویلکم کریں، لیکن پولیس والے اگر ویلکم کرنا شروع کر دیں، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں، اگر سارے کام لوگوں کے کر دیں، ان کی سنوائی ہو جائے، تو پھر ان کی تو اہمیت کم ہو جائے گی، ان کی چودر، ان کا خوف، ان کا روب، ان کا دبدبہ۔ ایک دفعہ گورنر صاحب تھے، نائب غلام جیلانی صاحب لیفٹیننٹ جنرل تھے، تو انہوں نے کسی، یہ سارے افسران بالا لکھ دیتے ہیں رپورٹ پیش کریں، تو رپورٹیں آتی ہیں، تو اس پر انہوں نے لکھا کہ ویئر از دبدبہ آف پولیس، پولیس کا دبدبہ، یہ انگریزی میں لکھ دیا۔ تو انہوں نے سیکریٹریٹ والے، جو ہوم ڈپارٹمنٹ والوں نے وہی لفظ گورنر صاحب کا نیچے تک بھیج دیا۔ انہوں نے کہا یہ دبدبہ کہاں ہے؟ تو ہم لوگ بھی آپس میں مذاق کرتے رہے کہ پولیس والے دبدبے کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دے، اگر پولیس چاہے تو دبدبہ بڑا ہو جائے گا، پولیس نہیں چاہے گی۔ جن کا واسطہ پڑتا ہے لوگوں سے، یہ تو ان کے دیکھنے کی، سوچنے کی بات ہے، لیکن ایک پولیس والا ایک جگہ پر کتنی جگہ کتنی دیر رہتا ہے، کتنے مہینے اس کا قیام ہوتا ہے۔ میں بڑی دیر میں نے نوکری کی بطور میجسٹریٹ دفعہ 30، بطور ممبر فلانی کمیٹی، فلاں کمیشن، فلانا، بطور اسسٹنٹ کمشنر، بطور ایس ٹی ایم۔ سچی بات ہے، میرا تو کوئی تجربہ، میں جھوٹ نہیں بولتا، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کسی کو برا لگے، میں نے تو، میرا تجربہ تو خوشگوار نہیں ہے پولیس کے رویے کے بارے میں۔ پولیس والا، ایک تو یہ کہ پولیس والوں کی ڈیوٹیاں بے شمار ہیں، ملٹی ویریس۔ اچھا، اس کو جو اس کا اصل کام ہے پولیس کا، انویسٹیگیشن یا کرائم کی روک تھام، اس طرف سے اس کو توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے جرائم پیشہ لوگوں کی، اور جرائم بھی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ پولیس کی تعداد جو ہے وہ ہمیشہ ہی کم نظر آتی ہے۔ میں نے بطور ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ گوجرانوالہ
بڑا کمپیریزن کیا اس کا، فلاں ضلع میں کتنے کرائم ہیں رپورٹڈ. اچھا پھر میرے جیسا بندہ سچی بات ہے وہ تھانے جاتا ہی نہیں، وہ رپورٹ کراتا ہی نہیں. رپورٹ کرانا کون سا آسان کام ہے جب تک کوئی سیریس بات نہ ہو. 2-4 بندے، پہلے تو یہ ہے کہ میں تو بڑی آکورڈ فیل کروں گا. آپ جائیں ایس ایچ او صاحب ملیں گے ہی نہیں اگر بڑی اطلاع ہو جائے. یہ پچھلے دنوں مجھے سچی بات ہے کسی سلسلے میں شرک پور شریف کا میں رہنے والا، وہاں مجھے جانے کا اللہ رحم کرے کبھی ضرورت نہیں پڑی. کچھ چھوٹی موٹی بات ہو تو صلح صفائی پہ آرام پیار سے بات کو رفع دفع کر دیتے ہیں. چونکہ سارا نظام آپ دیکھیں نا، کیا کسی بات کا کوئی سسٹم ہوا ہے؟ نہیں ہے. آپ شروع سے لے کر آخر تک انجام تک آپ جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارا نظام پرانے زمانے کا ہے، بےہودہ ہے، ناقص ہے اور ناقابل عمل ہے. اور جو بھی سسٹم ہو رہا ہے یہ سارا ایسے ہی ہے. گواہ کیا ہوتا ہے، گواہ کون ہوتا ہے، گواہ کو پڑھاتا کون ہے، گواہ کو پیش پولیس کرتی ہے. تو پولیس کا کیا کنڈکٹ ہے، پولیس کیا کرتی ہے، میجسٹریٹ کتنے ہیں، ایک میجسٹریٹ کی لسٹ پیشی کی ایک دن کی وہ کتنی ہے. اب سول ججز جو ہیں وہ میجسٹریل کام وہ کرتے ہیں، تو سول ججز جو ہیں ان کا بھی دیکھ لیں. ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، پیارے ہیں. میرا مقصد ہے میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا، میں بھی اسی سسٹم کا حصہ رہا ہوں اور اسی طرح ہے. یہ کب میرا اللہ ہمارے لوگوں کی فریاد سنے گا اور سسٹم ایسا آئے گا کہ بہتری ہو سکے گی، ریفارمز ہو جائیں گی. کبھی کسی زمانے میں ہم نے کوئی ایکسرسائز کی تو اس سے میں نے کہا جی کہ یہ کیا بکواس ہے. وہ ایک اے ایس آئی محرر یا مد محرر وہ پرچہ لکھتا ہے، مرضی ایس ایچ او کی ہوتی ہے، جب تک وہ اپنا حساب کتاب نہ کر لے وہ نہیں پرچہ درج ہونے دیتا. میں اکثر مثلا بطور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کبھی تھانے کی انسپیکشن کرنی ہوتی ہے، کوئی پیریوڈیکل سسٹم ہوتا ہے، ساری بکواس ایسے روٹین بے معنی سی. وہ ایک ڈی سی کا ریڈر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں RDM، ریڈر ٹو DM. میں لمبی چوڑی باتیں کیا آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ کا اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ تو یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میں اس کا مختصر نقشہ پیش کروں کہ یہ سارا کوئی بکواس ہے. یہ سب ایسے ہی ہے، فرضی ہے. میں جہاں بھی گیا، مثلا ایک جگہ گئے، گجرانوالے ضلع کی بات ہے، تو میں نے وہاں وہ کرتے ہیں نا ڈی سی کو خوش کرنے کے لیے بڑی سیٹیاں بجاتے ہیں، تو ہاتھ پاؤں نیچے کر، یہ کر وہ کر. تو میں نے کہا بس کرو یار، کچھ نہ کرو. آپ یہ میرے ریڈر صاحب آئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا آپ کے ٹیچے سے ٹیچا ملا دیا، فگرز ملا دی. یہ سارے فگرز ہیں. میرا RDM میرے پاس کیس کون سے ہے، نان سینس، فضول بےہودہ. وہ بناتی تو پولیس ہی ہے. میرا اپنا کیا سورس کیا ہے، میرے پاس جو آئیں گی فگرز وہ کہاں سے آئیں گی، وہ پولیس والے بھیجیں گے. اور پولیس والے کیا ہے، اگر ایک پولیس والا آپ کے ساتھ ملا ہوا ہو تو ساری جوڈیشری
سپریم کورٹ تک جو مرضی کریں کچھ نہیں ہوگا۔ بڑی باتیں مجھے یاد ہیں اور بڑا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے ہمیشہ ان سے کہا، گجرانوالے کی بات کر رہا تھا، وہ انسپیکٹر صاحب تھے کہ ان کو میں نے کہا جی کہ چھوڑے یہ سارا کچھ، بیٹھ جائیں ادھر، اپنے ایمان سے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، یہ جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا سوچ؟ شرمندہ سا ہو گیا۔ اس نے کہا جی وقت ہی نہیں ہے اتنا، سارا دن تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر مجھے بہت سارا تجربہ تھا، میں نے ان سے کہا کہ یہ شام سے پہلے جو آپ کچہری لگاتے ہیں ساری ڈیلنگ، یہ کس طرح کیا رہا ہے؟ آپ اس سے ذرا تھوڑی پہلے کرتے ہیں یہ اور وہ اور ساری چیزیں۔ میں نے کہا چھوڑیں ان باتوں کو، یہ دفع کریں۔ آپ کی والدہ صاحبہ زندہ ہیں؟ تو نے کہا جی ہیں۔ میں نے کہا میں اس کا واسطہ دے کے آپ کو آپ کے ساتھ ہاتھ رکھتا ہوں کہ جو پٹے پرانے کپڑے آنا، جو غریب مفلوق الحال آ جائے، اس کی آپ صرف بات سن لیں، آپ نے کام نہیں کرنا، اور پرچہ تو آپ نے دینا ہی نہیں۔ پرچہ آپ اللہ میاں بھی کہے تو آپ نہیں دیں گے جب تک ایس ایچ او صاحب